کبھی کبھی تاریخ کا کوئی بہت چھوٹا سا واقعہ ہمیں زندگی کا بہت بڑا سبق سکھا جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کی بات کریں گے جو بظاہر تو بہت سادہ ہے، لیکن اس میں معلومات، بھروسہ اور سچائی کو پرکھنے کا ایک لازوال اصول چھپا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک محفل ہے جہاں ایک شخص مقدس کلام سنا رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑے عالم دین اس کی طرف دیکھنے تک کو تیار نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو منظر کچھ یوں ہے، ایک طرف ہیں بشیر بن کعب جو ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جو اسلامی دنیا کے ایک عظیم ترین عالم مانے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بشیر بولنا شروع کرتے ہیں، ابن عباس نہ تو ان کی بات سنتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرف دیکھتے ہیں، مکمل بے اعتنائی۔ ظاہر ہے بشیر حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ انہوں نے کہا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں اور آپ ہیں کہ سن ہی نہیں رہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، پیغمبر خدا کی بات کو نظر انداز کرنا ایک بہت سنگین معاملہ تھا۔ اس موقع پر ابن عباس جواب دیتے ہیں، لیکن ان کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ وہ آج کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی خاموشی کی وجہ بتانے کے لیے بشیر کو ماضی کے ایک سفر پر لے جاتے ہیں، ایک ایسے دور میں جب چیزیں بہت بہت مختلف تھیں۔ ابن عباس اس پرانے سنہرے دور کی تصویر کھینچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کسی کے منہ سے صرف یہ الفاظ سننا کافی تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اس وقت اعتماد اتنا پختہ تھا کہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ سننے والے فوراً اپنی پوری توجہ اس شخص کی طرف کر دیتے تھے، کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ جو بھی یہ الفاظ کہہ رہا ہے وہ سچا اور قابل بھروسہ ہے۔ تو پھر آخر بدلا کیا؟ ابن عباس اس تبدیلی کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا زبردست محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہو گئے۔ یہ وہ اہم موڑ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ لیکن بھلا اس کا مطلب کیا تھا؟ دیکھیے، یہ محاورہ دراصل معلومات کے پھیلاؤ کے بارے میں تھا۔ مطلب یہ کہ ہر طرح کے لوگ، اچھے اور برے، قابل اعتبار اور ناقابل اعتبار، سب نے روایات بیان کرنا شروع کر دیں۔ اچانک معلومات کا ایک سیلاب آ گیا جس میں سچ اور جھوٹ ایسے گھل مل گئے کہ ان میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اب صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ بات کس نے کہی ہے۔ تو یہاں تبدیلی بالکل صاف نظر آتی ہے نا؟ پہلے اصول تھا فوری قبولیت کا، جو بتانے والے پر اندھے اعتماد کی بنیاد پر تھا، لیکن معلومات کے اس سیلاب کے بعد اصول بن گیا تنقیدی جانچ پڑتال کا۔ اب کسی بھی بات کو ماننے سے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ روایت جانی پہچانی اور تصدیق شدہ ہے بھی یا نہیں۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ ابن عباس بشیر کو اپنا نیا طریقہ سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس معلومات کے سیلاب کی وجہ سے ہم نے لوگوں سے صرف وہ حدیث قبول کرنا شروع کی جسے ہم جانتے تھے، یعنی اب وہ ہر کسی سے ہر سنی سنائی بات قبول نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک معیار بنا لیا تھا، ایک فلٹر لگا لیا تھا۔ یہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے سے تصدیق شدہ علم کی طرف ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ علم کی حفاظت خود بخود نہیں ہو جاتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی بات کو قبول کرنے سے پہلے اسے پرکھنا توہین نہیں، بلکہ اصل میں اس علم کے ماخذ کی عزت کرنا ہے۔ اور آج کے دور میں جہاں ہر طرف سے معلومات کی بارش ہو رہی ہے، یہ اصول پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں آج کے دور کے ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ابن عباس نے تو اپنے زمانے کے معلوماتی سیلاب سے نمٹنے کے لیے ایک طریقہ بنا لیا تھا۔ ہمارے اپنے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں سچ، جھوٹ اور آدھا سچ ہر لمحے پھیل رہا ہے، ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ کیا سننا ہے، کس پر یقین کرنا ہے اور کس بات کو نظر انداز کر دینا ہے؟